السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. ناظرین، آج 30واں روزہ ہے اور آج ہم نے آپ کے لیے ایک اور سرپرائز رکھا ہے کہ آج آخری دن جاتے جاتے آپ کو ایک اور خوشی دے کر جائیں. ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جنہوں نے قلم کو محبت اہل بیت کا ترجمان بنایا، محبت اہل بیت علیہ السلام کا ترجمان بنایا، اور جن کی شاعری میں سوز بھی ملتا ہے، عقیدت بھی ملتی ہے، اور ایک ایسی وابستگی جو دل کو چھو کر گزر جاتی ہے. آئیے جن کے آپ نے مشہور کلام سنے ہیں، اور اگر میں کلام کا نام لوں تو شاید پھر مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بزم حیدر میں آنا پڑے گا، وہ بس مصطفیٰ ہے، چھانے لگی شام غریباں، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد ہے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے ہماری مراد ہے جناب گوہر جاجوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے السلام. مزاج کیا ہے حال ہے گھر بھائی؟ میں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک. کرم بھائی، آپ سنائیے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور آپ کے میں جانتا ہوں کہ آپ کا جو شیڈیول بزی چل رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کا آنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اس کو نہیں، آپ نے کہا تو یقین بات رد تو نہیں کی جا سکتی تھی نا. بہت بہت تو میں شکریہ. نے کہا کسی بھی حال میں ہو میں پہنچوں گا یہ آپ انشاءاللہ کی حضور کے محبت پاس. ہے، ہمیشہ آپ نے مولا شفقت فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں گوہر جاجوی صاحب تشریف لائے ہیں وہاں مستقبل کے گوہر جاجوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، یعنی گوہر جاجوی صاحب کے فرزند عباس جاجوی المعروف اشتر، یعنی شاعری میں ان کا نام اشتر کے تخلص سے پہچانے جاتے ہیں. السلام بھائی علیکم. وعلیکم السلام. کیسے کیسے ہیں مزاج عباس؟ خیریت سے بھائی؟ ہیں؟ بہت شکریہ. بس آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ وسیلہ بنتے ہیں گوہر بھائی تک آنے کا. ورنہ ظاہر ہے ایک گوہر بھائی کی مصروفیت بھی ہے. اب ظاہر اب تو ماشاءاللہ اللہ نے شفا بھی عطا فرمائی. شکریہ مولا، شکریہ آپ کا مولا. شکریہ ادا کرتے ہیں. نہیں بھائی، آپ اور ایک کا بار شکریہ. آن ایئر بھی آپ کو آپ کی شادی کی مبارکباد دیتے ہیں بھائی اور آپ کے بیٹے خیر کی مبارکباد خیر دیتے مبارک، ہیں. خیر جزاک مبارک. اللہ. اچھا گوہر بھائی، سب سے پہلا سوال تو ظاہر ہے آپ کو ہم یعنی ایک عرصہ گزر گیا، ایک نصف صدی کے قریب گزر گیا آپ کو شاعری کی خدمت جی میں، جی. اہل بیت کی خدمت کرتے ہوئے. اچھا، ہم یہ سوال کچھ اس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے جنہوں نے اب شعور کی طرف جاگ رہے ہیں، یعنی جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، کچھ سوالات ہم نے ان کے لیے رکھے ہیں تاکہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ تو بہتر ہے. جانتے ہی ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ان کے لیے بھی ریکال ہو جائے، کیونکہ ایک آدھی صدی سے زیادہ آپ نے خدمات کی ہیں. جی الحمد تو للہ. ہم دوبارہ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پہلا شعر کس موقع پر کہا تھا، اور یہ شاعری کا جذبہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ اچھا بھائی، اصل میں بات یہ کہ وہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ بڑے معروف الحمد شاعر بھی تھے، سوز خان ولی بھی جاجوی تھے، صاحب. ولی جاجوی صاحب. اور وہ دیگر جو مقاصد وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ جایا کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تھے. تو ان کی عزت و تکریم دیکھ کے یہ بڑا خواہش ہوتی تھی کہ یار پروردگار ہمیں بھی یہ توفیق دے اور ہمیں بھی ایسی عزت و تکریم ملے. تو اسی جذبے کے تحت میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. پھر ایک دفعہ ہم گئے تھے اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد، اچھا. جشن تھا وہاں پہ. والد صاحب گئے تھے اور دیگر کراچی کے شعراء بھی تھے. تو وہاں سے جب ہم واپس آئیں تو راستے میں مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کچھ لکھوں. واہ. تو وہ میں نے صاحب کچھ جیسے بھی وہ ابتدائی ہوتے ہیں جی جی. اشعار وہ میں نے لکھے. اور پھر وہ ہمارے جو استاد تھے وہ تھے ہمارے ماموں جناب فہیم اختر صاحب. فہیم اختر صاحب. تو بڑے اچھے کمال کے شاعر تھے. پھر میں نے ان کو دکھایا کہ میں نے یہ لکھا ہے تو ذرا بتائیے کیسا کیجیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، کوشش بہت اچھی ہے، خرابیاں کافی ہیں اس ظاہر ہے. میں، لیکن یہ کہ یہ اگر کنٹینیوٹی رہے گی اور تم لکھتے رہو گے اس طرح تو انشاءاللہ مولا کرم فرمائیں گے. بس پھر وہ ان کی حوصلہ افزائی. وہ شعر یاد ہے آپ کو جو آپ نے پہلا کا شعر؟ ارے یار نہیں، شعر اب یاد یاد نہیں، نہیں. شعر چلیں. یاد نہیں. اچھا، چونکہ آپ کی والدہ، یہ کہتے ہیں نا ماں سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے، والد صاحب کی بھی تربیت آپ کے ساتھ رہی ہے. آپ کی جو والدہ ہیں اور بہترین ذاکرہ اہل بیت اور بہترین عالمہ محترمہ مہلکہ بیگم صاحبہ، اور یعنی کون سی ایسی مجلس تھی جس میں وہ مجالس نہیں پڑھتی تھی، اور ہر الحمدللہ. مجلس ان کے بغیر ادھوری رہتی تھی. یعنی ادھوری اس سینس میں کہ ذرا ذکر مولا تو ادھورا نہیں رہ سکتا، لیکن ہر شخص کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ ہمارے گھر پہ مہلکہ بیگم صاحبہ ہو. الحمدللہ بالکل ایسا ہی. تو مہلکہ بیگم صاحبہ آپ کی جو والدہ ہیں ذاکرہ اہل بیت، ان کی
تربیت نے آپ کی شاعری میں زیادہ ہیلپ کی یا محبت اہل بیت کو مزید اجاگر کرنے میں ان کی ہیلپ رہی؟ نہیں اصل میں بات مطلب یہ فن دیکھیں، شاعری میں بھی ان کی خدمات رہی، یعنی وہ ہاں خود نہیں بھی میری والدہ بھی شاعرہ تھیں، جی جی وہ بھی شاعری کرتی تھیں، اور وہ لیکن وہ کسی کو کلام دیتی نہیں تھیں۔ اچھا جب وہ کیونکہ مجالس میں وہ پڑھا کرتی تھیں، جب تقریر کرتی تھیں اس دوران، تو وہ اپنے لیے خود ہی شعر لکھ لیا کرتی تھیں اس دوران پڑھنے کے لیے۔ تو تربیت یقیناً پہلی وہ تو پھر تربیت آپ مجھے ہی دے دیجیے گا، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ میں ہی پڑھ لوں گا۔ انشاءاللہ۔ تو وہ بس یقیناً ماں کی تربیت جی تو پہلی سب سے بڑا آدمی کا جو تربیت گاہ ہے وہ تو ماں ہی ہے۔ ماہی تو والدہ نے ہمیں اس طرف زیادہ رغبت دلائی، اور پھر یہ کہ وہ میں خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جن کی اولاد ہوں، دونوں ہی نہایت نفیس اور شفیق لوگ تھے، اور دونوں ہی پنجتن پاک اور اہل بیت کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ کیا بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میلکہ بیگم اور ولی جارچوی کی جو تمام اولاد ہیں وہ سب ذکر محمد و آل محمد میں مصروف ہیں۔ شکر شکر اللہ، الحمد للہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہی تربیت انہی کے ہاں سے تربیت ملی ہمیں، اور خداوند کریم ان کے درجات کو بلند آپ کے فرمائے۔ بھائی بھی اشرف جاجوی صاحب بھی شاعر اہل بیت، آپ کی بہن بھی جی جی، سمینہ باجی ہاں مجالس پڑھتی ہیں میرے کو یہ یقین ہے۔ میری بیٹیاں مجالس پڑھتی بیٹیاں ہیں۔ آپ کی مجلس سے پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، خود عباس ماشاءاللہ عباس ماشاءاللہ اب یہ میرے لیگیسی چل رہی آ رہی ہے آپ کی، اشکر مطلب والد والدہ سے لے کر، اور پھر آپ نے ذکر محمد والوں، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بچیاں، اب عباس ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، جی جی، عباس جاجوی اشتر صاحب۔ جہاں جہاں تو اب دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وراثت میں دی جاتی ہیں، مال و دولت و اسباب، اور کچھ وراثت ہوتے ہیں وہ معرفت، جذبہ، کیا بات، عقیدت دی جاتی ہے۔ تو آپ کے صاحبزادے جو عباس ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ان کے اندر یہ شوق شاعری کا، یعنی منقبت خوانی تو یہ کر رہے تھے، نوحہ خوانی کا تو ایک شوق تھا ہی ان کو، اور بہترین آپ نے نوحے پڑھے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سالوں سے کہ شاعری کی طرف بھی ان کا رجحان ہے، تو ہم نوحہ خوانی کی بات تو ہم ان سے کریں گے جب ان سے ہم کلام سنیں گے اگلے سیگمنٹ میں، لیکن کیونکہ بحیثیت شاعر آپ خود شاعر ہیں، تو عباس جارچوی عرف اشتر صاحب کے اندر آپ نے شاعری کا جذبہ خود دیکھا یا آپ نے چاہا کہ نہیں میں شاعر ہوں تو میرا بیٹا بھی شاعری کرے؟ نہیں یقیناً دیکھیں میری خواہش بھی تھی، اور میں دعا کرتا تھا مولا سے کہ مولا یہ جذبہ اس میں منتقل ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ اس میں منتقل ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ اب اس کی خواہش تھی کہ یہ منقبت خوانی کرے، نعت خوانی کرے، تو یہ پڑھتا رہا۔ پھر میں نے بس میں دعا کرتا تھا، میں نے ان کو زیادہ تلقین نہیں کی کہ بھائی تم شاعری شروع کرو یا نہیں کرو یہ وہ۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ میں ابھی میری شدید آپ کو معلوم بیمار ہو گیا تھا، جی جی تو اس دوران انہوں نے پھر مجھے آگاہ کیا کہ پاپا میں نے کچھ لکھا ہے، کہ پروردگار تو نے کس وقت لا کے میری دعا کو قبول فرمایا، تو اس کا شکر ہے پروردگار کا۔ پھر وہ میں نے ان کا کلام دیکھا تو ماشاءاللہ کافی اچھا تھا، مطلب مجھے اس میں ابھی بھی یقیناً، فرحت عباس صاحب کے یہاں جو ایک دسترخوان تھا، جی 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 ان کے یہاں بھی جب انہوں نے پڑھا ہے وہ جی کلام، جی، اچھا مجھے اس وقت تک میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ آپ کا لکھا ہوا کلام ہے، اور جب آپ نے اشارہ کیا نا انہوں نے خود لکھا ہے، ہاں ہاں تو بڑی دل سے دعائیں نکلی ماشاءاللہ۔ ہاں، نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور تو آپ کا اچھا دوسرا جو آپ کی شاعری کے اندر خاص طور پر الفاظ کی تکرار ہے، جی جی، جیسے کہ وہ بس مصطفیٰ میں آپ نے لکھا کہ وہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتہ ہے، ہاں ہاں جی جی، اور بشر کو دیا جس نے ایسا دیا ہے، ہاں تو الفاظ کی تکرار کا جو خاصا آپ کے اندر ہم نے پایا ہے وہی میں نے عباس صاحب کی شاعری بھائی یقیناً وہ ایک تو یہ کہ میری دعا بھی تھی کہ ظاہر وہی انداز اس میں ہو۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اب یقیناً جب میں ان کو لے کے چل رہا ہوں اس سفر میں ساتھ ساتھ، اور میری سربراہی میں یا میری رہنمائی میں چل رہے ہیں، تو اس میں وہ رنگ تو آئے گا۔ بالکل ہے، ایک تو میرا جو خون ہے وہ ان کی رگوں میں ہے، صحیح۔ وہ اثر اور ضرور پھر آئے گا۔ دوسری بات تو یہ کہ یہ تو آپ کی اولاد ہے، آپ نے تو تمام منقبت خانوں کو اپنی اولاد کی طرح رکھا، جی الحمدللہ، ہمیں اپنی اولاد کی طرح آپ نے رکھا، اپنے مولا چھوٹے خوش بھائیوں کی رکھے طرح آپ۔ رکھا، میر حسن صاحب کی بات کر لیں، شادمان صاحب کی بات کریں، اور رضوان زیدی صاحب کی بات کریں، کون سے مختار ایسے فتح پوری مختار ہیں، فتح پوری صاحب یہ کی سب لوگ ہی وہ میرے ایک تربیت طویل کے لسٹ ہے، اگر ہم اس وقت اب نام گنوانا شروع کریں تو جی، شاید یہاں یقیناً، ٹائم ختم ہو جائے گا، یقیناً۔ لیکن مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ آپ بحیثیت خود ایک شاعر ہیں، پہلے جو رجب اور شعبان کی محافل یا ربیع الاول کی محافل ہوا کرتی تھی مدحت کی، تو اس میں زیادہ تر مشاعرے ہوا کرتے تھے، شعرا ہی ہوتے تھے اس میں، جی جی،
اور منقبت خوانوں کو وہ موقع شاید نہیں ملتا تھا, وہ منقبت خوانی کی الگ محفل ہوتی تھی, لیکن جو ایک جمے ہوئے پروگرام جیسے عسکری کی محفل یا دیگر محفلوں میں آپ نے بے شمار محفل ہیں آپ کی کہ جس میں شہرا ہوا کرتے تھے, لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے منقبت خوانوں کو اس کے اندر موقع دیا. حالانکہ اس پر بہت سارے شعراء نے یہ بھی کہا کہ صرف شعراء کی محفل ہے تو شعراء ہی کی رہے, لیکن آپ نے لڑ کر جھگڑ کر مثال پر ضد کر, اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں جی منقبت خوان جو لہن میں پڑھتے ہیں ان کو اس محفل میں آنا چاہیے. اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی آپ کو, کیا وجہ؟ اصل میں دیکھیں بات یہ کہ ایک تو جس کی بھی خواہش ہو کہ وہ ذکر محمد و آل محمد کرے, اس کو کیوں روکا جائے؟ صحیح بات. دوسری بات یہ کہ جب بڑے سربراہی میں اپنے ان کو موقع دیں گے پڑھنے کا اور سمجھنے کا, تو جبھی تو ان کی بہتر تربیت ہوگی. پھر دوسرے یہ کہ میرے پاس لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, مطلب یہ میر بھی میرے پاس چھوٹا ہی آیا تھا, بہت بڑا نہیں تھا, ہاں لیکن جوانی میں تھا. ایسے مختار ہیں یا رضوان کو آغاز میں نے کروایا یہ منقبت خوانی کا, شادمان, یہ مطلب یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو میرے پاس رہ بھی جاتے تھے, سو بھی جاتے تھے. تو ان کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کی تربیت بھی کی, ان کو کلام بھی دیا, اور ان کو پہلے شاعر محافل میں منقبت خوانوں کو نہیں آنے دیتے تھے کہ نہیں یہ آئیں گے یہ پروگرام خراب کریں گے, یہ آئیں گے. وہ پروگرام کیا خراب کریں گے, وہ بھی ذکر مولا کریں گے. اور آپ خود بھی شاعر تھے اس کے باوجود بھی. ہاں الحمدللہ میں نے حوصلہ افزائی کو. ایک چیز تو میں گواہی دوں گا کہ یعنی جب شروع میں ہم یعنی یہ ہماری سمجھیں بد نصیبی تھی کہ ابتدائی دور میں ہم آپ کے پاس کلام کے حوالے سے نہیں آ پائے اور کافی عرصے بعد میں آئے. اس کی میں وجہ بتاؤں اور ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ گوہر بھائی ہمارے آبائی محلہ جو ہے مارٹن روڈ سے تعلق رکھتے ہیں. جب بھی ملتے پیار کرتے ہیں. ان کی والدہ کے یہاں, میری والدہ خود ذاکر اہل بیت ہیں, تو ان کی والدہ سے ہماری والدہ کی ایک بہت خاص محبت اور عقیدت تھی. ملنا ملانا بہت تھا, لیکن میں تھوڑا سا نا اس وقت گھبراتا تھا, ڈرتا تھا. اور چونکہ ہم ریحان بھائی کے پاس اکثر جاتے تھے, مظہر بھائی کے پاس, تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ ایک شعر سمجھ میں نہیں آ رہا تو چھوڑ دو, ہم دوسرا لکھ دیں گے. اچھا آپ کے بارے میں نا کچھ لوگوں نے, شاید لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پاس نہ آئیں, تو کہا بھائی گوہر بھائی کی طرف نہیں جانا, بہت سخت آدمی ہے, اور وہ اگر ان کا شعر تم نے یہ کہہ دیا کہ جناب شعر نہیں سمجھ میں آیا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. پھر مجھے اشر مہدی صاحب نے کہا کہ بھائی گوہر بھائی کے پاس آپ نے جانا. پھر میں نے کہا بھائی میں بچپن سے ان کو دیکھا ہے, میں بھلے میری داڑھی آ گئی لیکن مجھے خوف لگتا ہے کہ اگر کوئی مجھے شعر یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ شعر کو اس طرح سے ہو جائے وہ ڈانٹ نہ دے. تو انہوں نے کہا نہیں یار اب جائیں. اور جب میں گوہر جاجوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے بتاؤ کس طرز پہ لکھنا ہے, کیسے لکھنا ہے. اور میں نے کہا گوہر بھائی ڈرتے ڈرتے, ارے چھوڑو یار بتاؤ کیا کرنا ہے, اس میں کیا چینج, یہ نہیں 10 شعر میں لکھ دوں گا, تم پریشان نہ ہو. اور آپ نے اس طرح سے ہمیں بزم حیدر میں آنا پڑے گا, وہ بس مصطفیٰ ہے جو پیور نعت آپ. جی ہاں جی ہاں. اور اس کے علاوہ جو میرے اپنے کلام جو آپ نے مجھے لکھ کے دیے, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, پھر لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں, اور پھر شاست حسین بادشاہ حسین, پھر حسن ایاز جعفری صاحب نے بہت پرانا کلام آپ کا پڑھا تھا, پھر میں نے ریپیٹ کیا, مجھے کہتے ہیں عباس, کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس. اور اس کے علاوہ عباس کہاں ہو, جو شباب المومنین نے پڑھا. جی. پھر آپ کے بہترین کلام جو آج تک نقش ہیں لوگوں کے دلوں میں, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے, چھانے لگی شام غریباں, حق کا عرفان جو پایا, وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. اتنے بے شمار کلام آپ کے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی اور کام نہ بھی ہو آپ کی زندگی کا, تو یہ ایسے کلام ہیں کہ جو انشاءاللہ بروز حشر جناب سیدہ کے سامنے آپ سرخ ہو سکتے ہیں, اور اللہ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. گوہر بھائی ہر شاعر کا الگ مزاج ہوتا ہے. آپ کے مزاج کے مطابق میں تو جانتا ہوں, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی لوگ جانیں. شاعری کے بعد طرز بننی چاہیے, یا آپ کو زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ طرز کے اوپر لکھنا؟ یہ ٹیکنیکل دیکھیں, ایک جو ہے پہلے یہ طریقہ کار تھا کہ کلام لکھ کے دیا جائے اور اس کے اوپر پھر طرز بنائی جائے. ٹھیک ہے. اچھا طریقہ کار یہی صحیح ہے. یہی ہوا کیا کہ جو یہ بے تکے جو کمپوزر آ گئے نا, جن کو یہی تمیز نہیں کہ اس شعر کے اوپر یا اس استائی کے اوپر کیا مزاج ہونا چاہیے, اس کلام پہ کیا مزاج ہونا چاہیے طرز کا,
تو اس نے بڑا مطلب دماغ کو ڈسٹرب کیا کہ نہیں یار ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے بنانے کی. تو پھر میں نے کہا بھی پہلے ٹیون لے آؤ, پھر میں اپنے مزاج سے اس کو اوپر کلام لکھوں گا. تو وہ پھر ایک سلسلہ الحمدللہ چل پڑا, مولانا کرم کیا. تو بہتر تو یہی ہے کہ پہلے کلام دیا جائے, اس پہ طرز بنے. لیکن چونکہ بنانے والوں کا یہ شعور ختم ہو گیا, اس کا مزاج نہیں سمجھ پاتے کہ کلام کا مزاج کیا ہے, اور جو انہوں نے گنگنایا اس پر طرز آ گئی. انہوں نے کہا اب دیکھیے رضوان زیدی صاحب کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک آپ سے وہ کنیکٹڈ ہیں, جی جی اور بے شمار رضوان زیدی صاحب کے بے پناہ کلام ہے کہ جو آپ نے لکھے, اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اسی لیگیسی پہ چل رہے ہیں. گور بھائی میں چاہوں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, گفتگو تو ہے, میں چاہوں گا کہ کچھ کلام اگر آپ اپنے عطا فرمائیں. میں پیش کرتا ہوں. چلو ایک نعت جو ہے میں اس کے جی جی چند اشعار پیش کر رہا ہوں, آپ فرحان سماعت بھائی, فرمائیے. بات یہ ہے کہ یقیناً دعا گو آپ سب لوگوں نے رہنا ہے بابا کے لیے, اور میں آپ تمام مومنین سے, تمام لوگوں سے, تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ درخواست کیجئے کہ وہ دعا گو رہیں بابا کے لیے, ان کی ہاں طبیعت کے ضرور حوالے ضرور, سے, ہم سب دعا گو ہیں, اور دعا فرمائیے. کیونکہ یہ ڈائلسس پہ ہیں. اور بس میری درخواست آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ سب سے کہیں گے جی کہ سب دعا گو رہیں. ناظرین, میں آپ سب سے درخواست کروں گا گوہر جاچوی صاحب کے لیے, جیسے ہم ہر جگہ دعا کراتے ہیں, آج بھی دعا کریں کہ ڈائلسس پر ہیں, مگر الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی, اتنے اچھی اولاد دی ہے, ان کی اچھی زوجہ دی ہیں کہ جنہوں نے ایسی خدمت کی بے ماشاءاللہ, شک بے شک کہ اور ہم سب نے ان کو اتنا شکر پیار الحمدللہ. دیا ہے, کیونکہ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں دیا ہی اتنا پیار ہے. یہ تو اگر انہوں نے ہمیں 100% پیار دیا تو ہم تو ان کا 10% بھی ادا نہیں کر سکتے. لیکن مولا اس کریم ہے. دعا سے ماشاءاللہ آپ صحت یاب بھی, اور جی دعا کریں کہ مزید صحت بے یابی کی شک طرف بے جائیں. شک, جی مولا کریم. نعت کے بجائے دو چار شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ یا رب مجھے بھی جلوہ طیبہ دکھائی دے. سبحان اللہ. یا رب مجھے بھی جلوہ طیبہ دکھائی دے, پیاسی نظر کو نور کا دریا دکھائی دے. بھائی واہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ. سبحان یا رب مجھے بھی جلوہ طیبہ دکھائی دے, پیاسی نظر کو نور کا دریا دکھائی دے, اور کس طرح اس کے جسم کا سایہ دکھائی دے. ہاں کس طرح اس کے جسم کا سایہ دکھائی دے, یہ چاند جس کے نور کا ہالہ دکھائی دے. سبحان اللہ. یہ چاند جس کے نور کا ہالہ دکھائی دے, اور ان کا غنودگی میں بھی آ جائے گر خیال. ان کا غنودگی میں بھی گر آ جائے, ان کا غنودگی میں بھی آ جائے گر خیال, انسان کو خواب میں بھی سویرا دکھائے. بھائی واہ 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 واہ. ان کا غنودگی میں بھی آ جائے گر خیال, سبحان اللہ. ان کا اس انسان کو خواب میں بھی سویرا دکھائی دے. ہے ان کا نور اب بھی آیا 400 مگر, ہے ان کا نور اب بھی آیا 400 مگر, جس کو نظر نہ آئے اسے کیا دکھائے. سبحان اللہ. جس کو نظر نہ آئے اسے اسے کیا دکھائی دے, اور دیوانگی عشق محمد کمال ہے. واہ. دیوانگی عشق محمد کمال ہے, جس کو ملے وہ عاقل و دانا دکھائی دے. جس کو ملے وہ عاقل و دانا دکھائی دے, قربان کر دے ان کے لیے اپنے جان و دل. قربان کر دے ان کے لیے اپنے جان و دل, جو چاہتا ہوں مر کے بھی زندہ دکھائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین. گوہر بھائی ماشاءاللہ آپ نے ہمارا دن آج مزید اچھا بنا دیا. اتنا بہترین کلام سن کے خود آپ تشریف لائے, اتنی اچھی باتیں سنی. گوہر بھائی آپ کی ساری زندگی جو ذکر محمد والے محمد میں گزری, یقیناً کوئی انسان تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, اور اس کا حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دیں گے, اور اپنی شان کے مطابق دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں گے اپنے اہل بیت کی صدقے میں, اور اللہ عطا فرمائے گا محمد والے محمد. انشاءاللہ. اور بھائی چھوٹا سا ٹوکن آف لو ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ آپ قبول فرمائیں. ایک تو ہمارا یہ پرفیوم ہے, فریگننسز, ماشاءاللہ, خوشبو کا تحفہ جناب علی. اس کے ساتھ ساتھ ایچ کے مارکیٹ پوائنٹس جو کہ نگ بنانے کی بہترین کمپنی ہے, اور ہمارا کہ ان کی بڑی اچھی رینج ہے,
अच्छा, इसके तहत भी आपके साथ जाएंगे। मौला करीम। और इसके साथ साथ करशी जामी शीरी को आप जानते हैं कि रमज़ान के दस्तरखान पे अगर करशी ना जामी हो। है ना, तो हाँ। गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपका साया का ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हम सब के सर पर कायम रखे। आमीन। इलाही और एक पैगाम मैं आप तमाम नाज़रीन को देना चाहूँगा कि जिस तरह से गौहर जाचवी साहब की शख्सियत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने आधी सदी यानी अपनी ज़िंदगी के आधे हिस्से से भी ज़्यादा वक्त यानी कम उम्री से ही ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना शुरू किया। हमने इनको मदऊ किया और हमारी कोशिश ये थी कि देखें, अल्लाह ने दुनिया बनाई है ना, तो अल्लाह ये चाहता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया की तारीफ की जाए और ये कहा जाए अल्लाह तूने क्या खूबसूरत इस दुनिया को बनाया, क्या अल्लाह तूने अपने नूर से मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी हस्तियों को खल्क किया। तो ये फितरत हर इंसान के अंदर होती है। जब मैं कलाम पढ़ूंगा तो मेरी भी ख्वाहिश होगी जो मैंने काम किया हो, जो मैंने पढ़ा हो, उसकी तारीफ की जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए। तो गौहर जाचवी साहब एक तो हमें दुआ देने के लिए हमारी ट्रांसलेशन में तशरीफ लाए और हमारी ये ख्वाहिश थी कि इनकी सारी ज़िंदगी जो इन्होंने गुजारी है उसमें हम इनका ऑन एयर आके शुक्रिया अदा कर सकें कि आपने मौला इस कौम के लिए इतनी खिदमत दी और आपने कितनी नस्लों की तरबियत की है अपने कलाम। मौला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये दरख्वास्त आप सबसे करूंगा, हमने मज़हर अब्दी साहब को भी बुलाया, हमने ज़ीशान अब्दी साहब को भी बुलाया, रेहान अज़मी साहब भी पहले ट्रांसमिशन में आ चुके हैं। मैंने अपने बड़ों को बुलाने की इसलिए कोशिश की कि अपनी इस हकीर सी ज़िंदगी में मैं ये पैगाम दे सकूं कि देखिए हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। गौर भाई आपको खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र तो फरमा पहले। मौला करीम करम फरमाइए। हमारा अलमिया ये है कि जब इंसान दुनिया से चले जाता है तो हम बाद में ये कहते हैं यार कौम का सरमाया था, अरे कमाल आदमी था। हमें ये चाहिए कि अपने उन तमाम लोगों की इज्जत, एहतराम, तकरीम, उनकी हौसला अफजाई करते रहें उनकी ज़िंदगी में, ताकि वो जो काम उन्होंने किया है वो अपनी ज़िंदगी में देखें। जो काम इन शख्सियात ने किया है उसका सिला अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन कुछ अच्छे अल्फाज, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये हमारा काम है और उनकी इज्जत और तकरीम का ख्याल रखना। तो जो मकाम अल्लाह ने आपको अता की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मकाम यकीनन इस दर मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। बेशक। तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे गौर भाई, लेकिन एक दरख्वास्त आपसे और करेंगे कि जिस तरह से आपने मनकबत खानों की तरबियत की है, नौह खानों की तरबियत की है, एक सेगमेंट यहाँ पर हमारे आता है बैतबाजी का, और वो हमने नौजवानों के लिए इसलिए रखा है कि ज़रा लोग अदब से जुड़े रहें। क्या बात है। अगर आप थोड़ी देर की जहमत करेंगे, अगर उनकी हौसला अफजाई के लिए आप बैठेंगे। नहीं जी, ज़रूर बैठेंगे इंशाल्लाह। तो हमें इंशाल्लाह ज़रूर बैठेंगे। मैं मौजूद ही यहाँ पे इंशाल्लाह। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर चलो अभी है थोड़ा टाइम। नहीं बोलिए बोलिए। अभी आपने अब इतनी मेरी तारीफें कर दी हैं तो कुछ तो मेरा भी बनता है ना भाई। एक शोर मच रहा है कि रमज़ान आ गया। एक शोर मच रहा है कि रमज़ान आ गया कि ऐसी नशरियात के फरहान छा गया। बहुत तुम्हारी इज्जत में जज़ाकल्लाह गौर भाई। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। गौहर जाचवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास जाचवी और अशतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं नहीं जाइएगा, दिखते रहिए इरफान रमज़ान।